الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کے درس میں حضور اکرم سرور دو عالم امام الانبیاء فخر موجودات رحمت عالمیان بدر الدجا نور الہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن مجید تلاوت فرمانے کے متعلق کہ نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کس انداز میں فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام تلاوت قرآن کیسے فرماتے تھے۔ حضور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان وقار ٹھہر ٹھہر کر تلاوت قرآن فرماتے، ہر ایک حرف واضح طور پر ادا فرماتے جس سے سننے والے کو کوئی شبہ تک نہ ہوتا۔ یاد رکھو، قرآن مجید عظیم عبادت ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے والے پر 10 نیکیوں کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ بھی تلاوت فرماتے، اونچی آواز سے بھی تلاوت فرماتے۔ اسی کے متعلق چند احادیث پاک ہیں جس کو شمائل درمزی کے اندر بھی نقل کیا ہے اور سنن درمزی کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور باقی محدثین نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کو شمائل کے باب میں حضور کی خصوصیات کے باب میں نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کو کس طرح تلاوت فرماتے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دکھائی کہ نبی علیہ السلام اس انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یعنی تمام حروف کو واضح ادا کرتے، الگ الگ ادا کرتے، سننے والا اچھے طریقے سے سمجھ جاتا قرآن کے تلاوت کے حروف کو اور معنی کو۔ ام المومنین نے نہایت عمدہ طریقے سے حرف ادا کر کے انتہائی واضح اور کلمہ کلمہ پڑھ کر جس طرح نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا تھا۔ آقا علیہ السلام کا لہجہ تو پھر پرتاثیر، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی آواز کی تاثیر کو تو پھر کائنات کا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، مگر انداز جناب ام المومنین پاک نے اپنا کے بتایا، تو گویا کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو اس انداز میں اس کو نہ پڑھا جائے کہ لفظوں کو کاٹا جائے، قطرا جائے، اتنا تیز پڑھا جائے کہ سمجھ بھی نہ آئے۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض حفاظ اکرام اور گھروں میں ہم جو ختم شریف کے لیے، تو اب وہ پڑھانے والے بھی کہتے ہیں جی جلدی قرآن مکمل کر دیں، اور پڑھنے والے بھی تیز تیز میں وہ پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ جس طرح حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا نبی علیہ السلام کی تلاوت قرآن کس طرح تھی،
انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام مد کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی لفظوں کو کچھ پھیلا کے لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ہی اگلی حدیث روایت ہے، فرماتی کہ رسول مقبول نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں قرآن مجید کی آیات کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہر جاتے، وقف کرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین، پھر ٹھہر جاتے، یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ہر آیت پر وقف فرماتے، جہاں ٹھہرنا ہوتا ٹھہر جاتے، اس کے درمیان بھی جتنے حرف ادا کرتے کھول کے ادا کرتے، لفظوں کو مخارج کے ساتھ ادا کرتے، بڑا واضح کر کے ادا کرتے تاکہ سننے والا صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے کا ہر پہلو ایک بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہی بات ہے کہ ہمیں پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی ویسے ہی کرنی چاہیے جس طرح صاحب قرآن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت قرآن کی ہے، کیونکہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تجلیات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ قرآن پاک پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ اب جو اس کو صحیح نہ پڑھے اور اس کی تلاوت ٹھیک نہ کرے، اس کے حرفوں کو ٹھیک نہ پڑھے، تو وہ گویا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے، وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو رہا ہے۔ اس لیے سکون، اطمینان کے ساتھ، وقف کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ عبداللہ بن ابی قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین اما عائشہ پاک سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تلاوت فرماتے تھے قرآن پاک کی، تو فرماتے ہیں کہ اما عائشہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کبھی اونچی آواز میں اور کبھی آہستہ آواز میں، یعنی اونچی آواز میں بھی تلاوت کرتے اور آہستہ آواز میں بھی تلاوت کرتے۔ اونچی آواز ام ہانی پاک کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے تو میں اپنے بستر پر سنتی تھی، یعنی کبھی اتنا اونچی بھی سرکار تلاوت کرتے کہ جو حرم کے قریب تر گھر تھے وہ اپنے گھروں میں بستر پر لیٹی ہوئی ام ہانی کہتی ہیں میں سن رہی ہوتی کہ نبی علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور کبھی اس انداز میں کرتے کہ پاس بیٹھا ہوا بھی نہ سنتا، بڑی آہستہ آواز میں تلاوت قرآن پاک کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش الہانی یعنی اس انداز میں تلاوت کو پسند کیا ہے کہ جس کے سننے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی اس انداز میں تلاوت کی جائے کہ کسی کے لیے خلل کا سامان پیدا نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آواز میں تلاوت کو پسند کیا، بلکہ کھول کے لفظوں کو، نہ کہ ترنم کے ساتھ، جس طرح بعض قراء حضرات بڑے ترنم کے ساتھ وہ جناب تلاوت قرآن کرتے ہیں اور کھینچتے ہیں، لفظوں کو بہت زیادہ کھینچ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ان چیزوں کو، حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹنی پر سوار دیکھا۔ اب وہ ایک خوشی کا دن تھا، مکہ فتح ہو رہا ہے، اب بڑے سرور کے ساتھ، بڑی لذت کے ساتھ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفتح کی تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس مبارک سورت کو آخری آیت تک پڑھا اور نہایت خوش آوازی سے پڑھا، خوش الہانی سے پڑھا، بڑے پرجوش لہجے میں پڑھا۔ یعنی کبھی کبھی سرکار جب اظہار خوشی ہوتی
یا ان آیات مقدسات کی تلاوت ہوتی کہ جن میں اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا، بخشش و مغفرت کا بیان ہوتا، تو نبی علیہ السلام بڑے پرجوش لہجے میں پڑھتے۔ اور جب ان آیات مقدسہ کی تلاوت کی جاتی جن میں اللہ رب العالمین کے عذاب، ڈر، خوف کا بیان ہوتا، تو نبی علیہ السلام کا لہجہ کبھی کبھی تھر تھراہٹ کے ساتھ ہوتا، جس طرح غمگین آدمی بات کرتا ہے، اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت فرماتے۔ حضرت قتادہ پاک راوی کے حضور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خوش روح، خوش آواز مبعوث فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین صورت اور حسین آواز والے اور آواز گلے میں گما کر حضور نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو خوش روح اور خوش آواز میں مبعوث کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورتاً بھی خوبصورت تھے، حسین صورت کے ساتھ پیدا کیا اور حسین آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، کہ جتنی خوبصورت آواز اللہ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور اسی لیے قرآن مجید احادیث پاک کی روح سے گلے میں گما گما کر قرآن پاک کو پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ابن عباس پاک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی جاتی تھی کہ آپ کوٹھڑی میں فرماتے تو صحن والے سن لیتے، یعنی آپ بند کمرے میں اگر تلاوت کرتے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ تلاوت سنتے، اتنی بلند آواز سے بھی سرکار تلاوت فرماتے تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے وہ بڑی پست آواز میں بھی نہیں اور بہت بلند بھی نہیں، ایک اعتدال کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تمام احادیث سے یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا انداز جو تلاوت کا جو انداز تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ انتہائی اعلیٰ تھا، پروقار تھا، خوش الحان تھا، خوش آواز تھا، بڑا عظیم تھا، اعلیٰ تھا، اور کیوں نہ ہوتے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ ٹھہر ٹھہر کے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کو سمجھ کے ساتھ، قرآن پاک کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جو پڑھا جائے اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پہ تلاوت قرآن کی توفیق بخش دے۔